ماہ ذوالحجہ ان حرمت والے عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن 4 حرمت والے مہینوں کا رب کائنات نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، جس عشرے کے اندر حج بھی کیا جاتا ہے، اور اسی عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ فجر سے مراد یا تو یوم نہر کی فجر ہے یا پھر مطلق فجر ہے، چونکہ وہ مبارک وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، رب کائنات نے فجر کے وقت کی قسم کو یاد فرمایا اور فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کے متعلق مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ جس کا چاند نظر آیا ہے ابھی، اس کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جن دنوں کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، ان میں سب سے مبارک جو دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، فرمایا ہذہ الایام یعنی الایام العشر، یہ 10 دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو بہت قبول کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر تسبیحات و تحلیلات کی جاتی ہیں، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہیں، قربانی کے جانوروں کو لیا جاتا ہے، یعنی انسان کسی نہ کسی اعتبار سے عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کو، 10 دنوں کو، اس عشرہ مبارکہ کو اس کی عبادت میں ہمیں گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے مجلس کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی آدمیت و انسانیت کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کی ایک جو گائے کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے پوری قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے، سورۃ البقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور پوری سورت کا نام اس اہم ترین واقعے کے اوپر رکھا ہے جو محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا فلاں عزیز قتل ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل والے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم اپنے قاتل کا پوچھنے آئے تھے۔ أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ٹھٹھا مذاق کروں۔ یہ ٹھٹھے مذاق کرنا، یہ جوک کرنا، یہ غیر سنجیدہ گفتگو کرنا، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا شیوہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ٹھٹھا مذاق کروں اور اس قسم کی بات کروں۔ میں تمہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کائنات نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ بات ختم ہو جاتی، گائے کو ذبح کر لیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا۔ لیکن بنی اسرائیل نے سوال پر سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس گائے کی ماہیت کیسی ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتایا
کہ رب کائنات فرماتا ہے انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا رب کائنات فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بالکل چھوٹی عمر کی ہو، نہ بالکل چھوٹی بچیا ہو، اور نہ بالکل بوڑھی ہو. کیسی ہو؟ اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون. فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور جو تمہیں کہا گیا ہے اس کو پورا کرو، اس کی تعمیل کرو. چلو جی چلے گئے، عمر پتہ چل گئی کس عمر کی گائے ہونی چاہیے. پھر آ کے پوچھنے لگے کہ نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا لون، اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. پھر آپ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اتنی خوبصورت قسم کی گائے ہونی چاہیے کہ تسر الناظرین، دیکھنے والے کو مسرت و سرور و شادمانی کے اندر مبتلا کر دے. فاقع لونھا، اس کا رنگ چمکتا ہوا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پھر دوبارہ پوچھنے لگے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. گائے تو بہت ساری ہیں، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، آپ پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. فرمایا وہ گائے نہ تو زمین کو جوتنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے استعمال کی گئی ہو، نہ پانی نکالنے کی مشقت کے لیے استعمال کی گئی ہو. بغیر مشقت کے استعمال کی ہوئی صحیح سالم قسم کی گائے ہونی چاہیے. اور ایسی گائے ہو کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں پر بریک کر کے ایک بات کہوں گا، تھوڑا سا غور کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بنی اسرائیل کی گائے کے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اوصاف نقل فرمائے، اس کے اندر پہلا کیا ہے کہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک. یہ دیکھیے قرآن کے الفاظ، لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک. فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بچیا ہو اور نہ ہی گائے ایسی ہو کہ بالکل بوڑھی ہو. ہمارے ہاں فقہاء کرام نے بھی قربانی کے جانور کے بارے میں یہی ذکر فرمایا کہ قربانی کا جانور نہ تو بالکل چھوٹا ہونا چاہیے، کم از کم جو ہے وہ جو گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اونٹ اور اونٹنی کی کم از کم عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، اور بکری اور بکرے کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے. اب میں ایک چھوٹی سی درمیان میں یہاں بریک کر کے ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کل بھی بہت سارے آبا پوچھ رہے تھے کہ قربانی کے جانور کے دانت اتنے ہیں، دانت اتنے نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا ایک مسئلہ کہ شریعت مطہرہ نے دانتوں کو معیار نہیں بنایا. شریعت میں جو قربانی کے جانور کا معیار ہے وہ اس کی عمر کا پورا ہونا ہے. جو میں نے عمر آپ کو ذکر کی کہ اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 برس، گائے بیل وغیرہ کی عمر 2 برس ہونی چاہیے. معیار عمر ہے. یا تو آپ نے جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جانوروں کو خود اپنے سامنے پالا جاتا تھا، اس کی عمر کا پتہ ہوتا تھا، یا کوئی قابل اعتماد بیپاری یا قابل اعتماد جو مثال کے طور پہ بیچنے والا انسان ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی اس کی عمر پوری ہے. تیسرا جو بزرگوں نے ایک جانچ پڑتال کا ایک معیار رکھا ہے کہ جناب اے دوندا ہے، اے چوکھا ہے، یہ صرف ایک مثال کے طور پر ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے چیک کرنے کے ہیں. اس میں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ دانت نکلی لگایا ہوا تھا، گھر آئے تو دانت ہاتھ کے اندر تھا. تو شریعت نے دانت معیار نہیں رکھا، شریعت نے عمر کا پورا ہونا معیار رکھا گیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ خاص طور پر کیا فرمایا، فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا. فرمایا وہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت جانور ہو، فربا جانور ہو. اگر کوئی شخص اس نیت سے خوبصورت جانور تلاش کر کے کرتا ہے کہ ایک تو اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، اس مال کا حق یہ ہے کہ اس مال کو جب میں اللہ کے نام پر دینے جاؤں تو بہترین قسم کی چیز کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دوں. لیکن حضرات گرامی، یہی زکوٰۃ کے اندر ہو، یہی فطرے کے اندر ہو.
فطرہ دینے کی جب باری آتی ہے تو ہم ہلکے سے ہلکا پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا رکھا ہے اس مرتبہ فطرہ مفتی صاحب نے؟ اچھا 100 روپے۔ بھائی 100 روپے کا کھانا کھاتے ہیں کیا ایک وقت کے اندر؟ آپ آٹا پھانکتے ہیں کیا؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کوئی مہمان آپ کا آ جائے، آپ اپنے گریڈ کو، اپنی سطح کو دیکھیں، کوئی مہمان آ جائے تو کس سطح کا، کس گریڈ کا؟ کیا 100 روپے والا کھانا کھلاتے ہیں آپ؟ جو اللہ نے جس سطح کا آپ کو دیا ہے اس سطح کا آپ نے ریٹرن کرنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر جب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس پر میں بہت گفتگو کر چکا ہوں، یہاں پر بھی ٹیلی ویژن پر بہت گفتگو کر چکا ہوں کہ دنیا جہان کا جو کچرا فیکٹریوں کے اندر بی کیٹیگری نہیں، سی کیٹیگری، 3rd کلاس قسم کا کپڑا، 3rd کلاس قسم کا اناج، ایسا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے یہاں سٹور کھل جاتے ہیں رمضان کے اندر کہ اس اناج میں سے کیڑے چل رہے ہوتے، باقاعدہ طور پر لوگوں نے آ کے دکھایا، یہ کیڑوں والا بیکار قسم کا اور جس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اس کو پیک کر کے زکوٰۃ کے نام پر دے رہے ہوتے۔ یہ زکوٰۃ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ہائے کاش یہی تھیلا اگر تجھے پیش کیا جائے تو تو اس کو قبول کرے گا؟ سیٹھ صاحب قبول فرمائیں گے اس تھیلے کو؟ وہ آپ کو پیش کرے کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں چاہتا ہوں۔ بولے یہ کچرا، یہ کیا دے رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو میری؟ تو یہ آپ کہیں اللہ کی توہین تو نہیں کر رہے؟ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ فقیر تو اللہ کا نائب بن کر قبول کرتا ہے، دینا آپ نے اللہ تبارک و تعالی، آپ کا سودا، آپ کا معاملہ، آپ کی تجارت، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس عذاب سے بچانے کے لیے آپ تجارت فرما رہے، تجارت لن تبور، وہ تجارت کی جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں ہے، اس تجارت کے اندر، اس تجارت کی انویسٹمنٹ کے اندر آپ کچرا اٹھا کر دیں، آپ جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے کتنا خوبصورت معیار رکھا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ان کو ذرا دے کے دیکھو، بولے جی حضرت یہ ذرا قبول فرمائیے، اپنے گھر لے جائے گا، تو گھر لے جانے کے لیے تیار نہ ہوگا جس کو آپ اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں، جس کپڑے کو آپ پہننے کے لیے تیار نہیں، اس کو آپ اللہ کے نام پر مت دیجئے۔ تو قربانی کے اندر جہاں ہم یہ معیار رکھتے ہیں، اس صدقہ فطر کے اندر، زکوٰۃ کے اندر بھی یہی معیار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ دکھ رہا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ چھپ کے صدقہ فطر دیا، زکوٰۃ دی کس نے دیکھا، یہاں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں دکھلاوا تو نہیں ہے۔ دے تو وہ بھی اللہ کے نام پر رہے ہیں، دے تو یہ بھی اللہ کے نام پر رہے ہیں، لیکن وہ جب اللہ کے نام پر دینے لگے تو آپ کچرا اٹھا کر دے رہے ہیں، اور یہاں دینے کی باری آئے تو یہاں تو ساری گلی دیکھے گی، سارا محلہ دیکھے گا۔ فرمایا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، معیار یہ ہو کہ میرے رب نے مجھے اعلیٰ مال دیا ہے، میں رب کے نام پر اعلیٰ مال خرچ کروں گا۔ فاقع لونها تسر الناظرین، خوبصورت رنگ والا جو نگاہوں کو مسرت اور شادمانی دے دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا تم تو نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کے نام پر وہ نہ خرچ کرو کہ جو تم خود پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہو۔ قرآن نے یہی معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہی ہے صدقہ فطر کے اندر بھی، یہی ہے زکوٰۃ کے اندر بھی، تو آئیے خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کر اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے آپ قربان کیجئے۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک تو عمر نہ تو بالکل چھوٹی ہو اور نہ بالکل بوڑھا جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہیں ہے، جو جانور چل نہیں سکتا ہے، جو جانور لنگڑا ہے، جو جانور کانا ہے، جو جانور اندھا ہے، جو جانور جلالہ ہے، غلاظت کو، کچرے کو کھاتا ہے۔ فرمایا ہر وہ عیب جو اس کے حسن کو برباد کر دیتا ہے اور جو اس کی منفعت کو برباد کر دیتا ہے، ایسے جانور کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کرنا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، اللہ کا پاکیزہ کلام میں پڑھ رہا ہوں۔ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ فرمایا بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر تھوڑا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے سامنے حضور صدر الشریعہ علی رحمت الرحمن، اللہ ان کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی کتاب بہار شریعت کھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی عیب ہو تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا عیب ہو، اگر
چھوٹا موٹا عیب ہو تو قربانی تو اس سے ہو جائے گی، ایسا عیب نہ ہو بڑا کہ جس سے قربانی ضائع ہو، تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پر قربان کرنے لگیں اس کے اندر ذرا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ فرمایا کہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، فرمایا کہ یہ میزان عمل پر تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ یوم النہر فإنه لا یأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ جانور اپنے کھروں اپنے سنگوں کے ساتھ میدان معاشر کے اندر آئیں گے، اس لیے اچھا اور فربا جانور کرو تاکہ تمہارے میزان عمل کے اندر بھاری ہو، پل صراط پر تمہاری سواریاں بن رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ فرماتے کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہوگا تو اس صورت کے اندر پھر قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایسا عیب ہے کہ جانور اتنا لاغر ہے کہ ہڈی کے اندر مغز بھی نہیں رہا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، بڑی مشکل سے دھکا لگا کے اس کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے، ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اندھا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، فرمایا کہ اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ جانور کہ جس کی پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں چھوٹے کان ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی جو ہے بالکل ہو جائے گی۔ جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں، فرمایا کہ جس کی ایسی چیزیں کہ جو حسن کو ظاہر کرتی ہے، جو منفعت کو ظاہر کرتی ہے، وہ اس کی منفعت کی چیزیں، دانت منفعت کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح تھن جو ہے اس سے دودھ نکالا جاتا ہے، یہ منفعت کا چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، جس سے جانور کی قیمت بڑھتی ہے، اس کا حسن بڑھتا ہے۔ فرمایا منفعت کی جو حسن کی چیزیں ہیں اگر وہ ضائع ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد کو، اس کے اساس کو ضائع کر دیا۔ ایسے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان نہ کیا جائے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، فرمایا بالکل صحیح سالم قسم کا جانور ہو اور اس کے اندر ذرا برابر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ بنی اسرائیل کہتے رہے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی ساری گائے ہیں، اس میں سے کون سی گائے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل والوں سے قربانی لینا چاہتا ہے، اور یہاں گائے تلاش کر رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر ایک نقل فرمائی ہے تفسیر عزیزی کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے گائے کو تلاش کر رہے تھے، گائے ان کو مل نہیں رہی تھی، تلاش کرتے 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 جو ہے آخر کے اندر ایک گائے ان کو مل گئی، اور اس گائے کی قیمت کیا لگی؟ اس گائے کی قیمت یہ لگی کہ ایک طرف گائے ہے اور ایک طرف ترازو پر جو ہے وہ سونا رکھا گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کے دیا گیا، اور وہ گائے بنی اسرائیل والوں کی ساری شرائط کو اس نے پورا کیا، اور پھر جا کے وہ گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہوئی۔ جب وہ گائے قربان ہوئی، اس کے بعد اس گائے کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے بعض حصے کو جو ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے کو میت کے اوپر لگاؤ، وہ جو گائے ذبح ہوئی اس کا ایک پیس لے کر ٹکڑا لے کے میت پہ لگاؤ، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مارو اس کے بعض حصے کو اس مقتول پر جیسے اس گائے کے حصے کو مارا۔ قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، متن پڑھ رہا ہوں میں قرآن مجید۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں آپ، اسی لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ گائے کا ٹکڑا میت پر رکھا، میت زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ گائے کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، جسم نہیں ہے، کوئی میکرڈ نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے، اس کو لگایا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی قدرت کی جھلکیاں دکھاتے ہیں تمہیں، جن کو عقل دیا ہے، جن کو شعور دیا ہے، جن کو سمجھ دی ہے۔ یہ عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے؟ وہ زندہ ہو گیا۔ مردہ جب زندہ ہوا تو حیران کن چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس لے کر آئے تھے کہ ہمارا عزیز قتل ہو گیا ہے، بتائیے ہمیں کون ہے اس کا قاتل، مردہ نے اس کے کہا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کیا۔ وہ جو کیس لے کر آئے ہوئے تھے، رپورٹ درج کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہی قاتل نکلے اور انہوں نے وہ قتل کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بالکل ظاہر باہر ہو گیا، میت نے خود کہہ دیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ان ظالموں نے ماننے کے بجائے انکار کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ، پتھر جیسے سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بطور عبرت کے، بطور نشانی کے، قدرت کے نشانی کے ذکر فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی، میرے ذہن سے نکل گئی، خاص طور پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ایک نیک آدمی تھا، بڑا پاکیزہ ستھرا آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا، حلال کمانے والا، حلال کھانے والا۔ دیکھیں نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھیں، لیکن جو خود کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ کھائیں ہم رات دن حرام، اولاد کو کھلائیں حرام، اور اس کے بعد چاہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں یا ہماری اولاد نیک بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے نیکوں کی بھی اولادیں خراب ہو گئیں، اللہ کے ولیوں کی، علماء کرام کی بھی اولادیں، پیران اعظام کی بھی اولادیں خراب ہو گئیں، لیکن بہرحال ضابطہ یہ ہے کہ جو تم ڈالو گے کھیت کے اندر وہی اگے گا۔ استثناء ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بڑا اللہ کا نیک بندہ، عبادت گزار، لیکن حلال کمانے والا اور حلال کھلانے والا۔ وہ جو سورہ کاف کے اندر رب کائنات نے فرمایا نا کانا ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ اسی اعتبار سے اس کو پتہ چل گیا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ چھوٹا سا ایک گائے کا بچیا ہے، اس کو جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، اور یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اس کو کہنا کہ جنگل سے جا کر وہ جانور لے آنا جو میں چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے میں اللہ کے حوالے جا رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کہا کیسے جا کے؟ بولا جا کر آواز دینا میرے بیٹے سے، کہنا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے کہ جو اللہ کے نام پر چھوڑ کے گیا ہوا ہے وہ جانور آ جائے۔ بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس کا بیٹا بڑا ہوا اور ماں نے اس کو بھیجا جنگل کے اندر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ جا کر اس نے آواز دی کہ جو اللہ کے نام پر چھوڑ کر گیا وہ جانور آ جائے، تو ایک گائے بڑی خوبصورت قسم کی چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ ماں نے کہا بیٹا اس کو جا کے بازار میں بیچ کے آ جانا، لیکن جب سودا فائنل ہونے لگے، طے ہونے لگے، تو ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ گیا بازار کے اندر، جا کر سودا کیا، جانور کا سودا بڑا اچھا ہو گیا، بڑی اچھی قیمت لگ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قیمت ہو گئی، لیکن میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑو ماں کو، میں اس کی ڈبل تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ڈبل قیمت دو، پھر بھی میں ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ وہ بڑھاتا رہا، قیمت کو بڑھاتا رہا، لیکن یہ بچہ بضد تھا اسی بات کے اوپر کہ میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آؤں گا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب آخر کے اندر سودا ہونے لگے تو مجھ سے آ کے مشورہ کر لینا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، تو کتنا فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا، جا اس جانور کو جا کر سنبھال کے اپنے گھر پہ رکھ۔ فرمایا میں انسانی صورت کے اندر اللہ کا فرشتہ ہوں جو تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ تو اپنا ماں کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ تجھے ماں کی فرما برداری کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روزی عطا فرمائے گا، اتنا مال عطا فرمائے گا کہ تیرے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ کہا ایک طرف یہ تیری گائے ہوگی اور ایک طرف سونا ہوگا۔ بنی اسرائیل کو جب گائے چاہیے ہوگی تو یہی تیری گائے پر تمام شرائط پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ماں باپ کی تابعداری کرے۔ نوجوان بچوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سٹرگل کیجئے،
ایجوکیشن حاصل کریں، محنت کریں۔ میں ہمیشہ اس محراب و منبر سے بچوں کو اسٹرگل، محنت اور حرکت کا ہمیشہ درس دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کہیں لیزی نہ ہو جائیں، کمزور نہ ہو جائیں اور مایوس نہ ہو جائیں۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ ساری ہماری ایجوکیشنز، ساری ہماری اسٹرگلز، سارا کچھ ایک طرف ہے، اور یہ جو ماں باپ کی دعائیں اٹھا کے لے جاتی ہے نا، یہ ایک طرف ہوتی ہے، سارا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا بھی دیکھا آپ نے، اس ظالم شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پر سوشل میڈیا کے اوپر، کل تو وہ معافیا مانگ رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، گناہوں کا اور نیکیوں کا اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے، مالکی یوم الدین، روز جزا، ڈے آف ججمنٹ، وہ تو آخرت کے اندر ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ایک اس کے اندر ظلم ہے، کسی پر ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، اس ظلم اور زیادتی کا رب تبارک و تعالیٰ یہاں دنیا کے اندر بھی پکڑ فرمائے گا۔ کسی کا حق مارو گے، کسی کے ساتھ اگر تم نے ناانصافی کی، یہاں دنیا کے اندر بھی۔ اسی طرح فرمایا کہ جن اعمال پر رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی پکڑ فرماتا ہے، یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، زبان پر کلمہ بھی جاری و ساری نہیں ہو رہا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ، نوجوان بچوں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، جب قیامت آئے گی تو قیامت کے قریب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو اپنی باندیوں اور کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کل جو اس ظالم نے کیا ہے، یہ اپنی باندی اور اپنی کنیز کے ساتھ بھی ایسا اس زمانے کے اندر کوئی نہیں کرتا۔ کوئی شقیق القلب کرے گا، کوئی صفاق کرے گا، جو اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماحول ہمارا یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی ڈگری پوچھنے جاؤ گے، وہ کہاں سے گریجویٹ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ کے اس کو گریجویشن کی ڈگری بھی ملے گی، آپ کو اس کی تعلیم بھی ملے گی، لیکن کیا کرنا ہے ایسی تعلیم کا، ایسے کاغذ کے اس ٹکڑے کا، پرزے کا، کہ جو ماں باپ کی تمیز بھی نہیں سکھا سکا، بڑے چھوٹوں کی تمیز بھی نہیں سکھا سکا۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اپنی ماں سے، تو 100 بار بھی معافی مانگ، تو مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ساری دنیا نے، لوگوں نے لعنتیں بھیجی ہیں تجھ پر کہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو غلط کام کرنے والا ہے، لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنتیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جوان بچوں سے میں قربانی کے موقع پر کہوں گا کہ یہ سورہ بقرہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، بچے آج کل ہر بات کے اوپر ماں باپ پہ ضد کرتے ہیں، کھانے کے اوپر ضد کرتے ہیں، کپڑوں کے اوپر ضد کرتے ہیں، باہر جانے کے اوپر ضد کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو ہر وقت ہمیں ٹوکتے رہتے ہو، ہر وقت منع کرتے رہتے ہو، نہ ہماری پسند آپ کو پسند ہے، نہ ہمارے دوست آپ کو پسند ہے، نہ ہماری ٹائمنگ آپ کو پسند ہے، نہ ہمارے ہیئر سٹائل آپ کو پسند ہے۔ بیٹا یہ کیا بنا کے آگے ہو، یہ کیا کیا ہے؟ امی آپ کو کچھ پسند ہی نہیں میرا، آپ کو پتہ نہیں باہر اتنا فیشن چلا ہوا ہے۔ بیٹا یہ جو مائیں ہیں، اے جڑی ماواں نے نا، یہ خدا کی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رحمت اور دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو جن کے یہ دروازے بند ہو چکے ہیں، ہاں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی ماؤں کی خدمت کی ہے، خدا کی قسم وہ قبروں میں بھی چلی گئی ہیں، ان کی قبریں بھی اپنی اولاد کے لیے صدائیں اور دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، ان کی قبریں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا نوجوان بچوں سے کہ آپ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، تابعداری کریں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور رحمتیں عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے ایک پیغام دیا تھا، اور اس کو خاص طور پر فیصل بھائی، اس پیغام کو خاص طور پر بچوں تک، نوجوانوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ قربانی کے جانور آ چکے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کی تعظیم کریں۔ یہ تعظیم کرنے کا کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ تعظیم کا ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور، یہ بدنہ، یہ ہدی، یہ قربانی کے لیے وقف جتنے جانور ہیں، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ بھی بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ بیٹا ان کی تعظیم کریں۔
اور بیپاریوں سے خاص طور پر میں کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ جو قربانیوں کے جانوروں کے گندے گندے نام فوش اور فاحشہ اداکاروں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، میں ان کے گندے ناموں کو یہاں محراب و منبر پر ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے ناموں پر رکھے گئے ایسے جانوروں کو مت خریدے۔ یہ میڈیا تو دنیا جہان کی ہر چیز بیچتا ہے، ان کو تو ننگا بھی بیچنا ہے، ہر چیز کو خراب کرنا ہے، ہر چیز کو برباد کرنا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو برباد کرنا ہے۔ لیکن آپ ان مقدسات کے جو خراب فاحشہ ناموں پر رکھے گئے اس جانور کو مت خریدیں اور مت نام رکھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک جانور ہے۔ دیکھیں اونٹنی تو سبھی اونٹنی ہوتی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ بھائی یہ سب اللہ کی اونٹنی، ساری اللہ کی اونٹنی؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت کی نشانی ہے۔ اسی لیے جانور سب جانور ہیں، لیکن فرمایا یہ جانور جو اللہ کے نام پر منسوب ہو گیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئی۔ نوجوان بچوں کو میرا یہ پیغام ہے، بیٹا آپ ان کی خدمت کریں، ان پر مٹی لگی ہو تو مٹی کو صاف کریں، آپ ان کو چارہ کھلائیں، آپ ان کو پانی پلائیں، آپ ان کو سیر کرائیں، آپ کا شوق ہے آپ ان کو سیر کرائیں۔ جانور بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، لیکن میرے بچے ان کی ریسنگ نہ کریں، ان کو اذیت نہ دیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور پر سواری بھی نہ کی جائے، قربانی کے جانور سے تمتع نہ حاصل کیا جائے۔ ہاں کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس کی تکمیل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اب تبارک و تعالی ہم سب پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ آخر کے اندر میں پیغام دوں گا، چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ ابھی مارچ کا آخری میرے خیال سے ہم نے جمعہ پڑھایا تھا، اس کے بعد سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا، 3-4 مہینے ہمارے یہ گزرے ہیں اتنی مشکلات کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن کے 70 سال سے کشمیری مسلمان لاک ڈاؤن کے اندر، ان کشمیری مسلمانوں پر 8 لاکھ فوج کو مسلط کیا ہوا ہے، یعنی ہر کشمیری 8 کشمیری کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے حج کر سکتا ہے، ان کے پاسپورٹ جاری نہیں کیے جاتے، ان کی نقل و حمل کہیں سے کوئی پیسہ عزیز بھیج دے تو اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم 4 مہینے کے اندر بلبلا اٹھے ہیں اور ان کو 70 سال سے قید کے اندر رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ سال 5 اگست سے لے کر یہ ابھی 5 اگست آنے والی ہے، بالکل ان کی زندگی کو معطل کر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ نے آپ کو وسائل عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو قدرتیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ان مظلوموں کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اس وقت مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں، اور وہ یہی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ خدایا کو ہمارا مددگار بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، کوئی ٹیپو سلطان بھیج دے، کوئی ہم سے کوئی جو ہے صلاح الدین ایوبی جو ہم سے آ کر ہمارے حال کو پوچھے اور ہماری مدد کرے، اور خدایا ان ظالم بستی والوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم مودی نے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کو اس وقت ان کے گھروں کو جلا دیا، مسجدوں کو جلا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو تباہ و برباد فرمائے۔ یہ تو تباہ و برباد ہونا ہے، ظلم کا انجام، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ ہم نہیں جا سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں کہوں آپ سے کہ تلوار اٹھاؤ، میں کہوں آپ سے کہ بندوق اٹھاؤ، نہیں، بحمداللہ تبارک و تعالی ہماری 7 لاکھ فوج موجود ہے، دنیا کی سب سے منظم فوج موجود ہے، سب سے متحرک فوج موجود ہے، جو بحمداللہ تعالی بارڈرز پر مقابلہ کر رہی ہے، لیکن کم سے کم آواز کا بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استقامت عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔